اور عبادت کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، دن کے آغاز پر بھی اور دن کے اختتام پر بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے۔ تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے تسبیح، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں، لہٰذا تسبیح اور حمد دونوں ہی ہونی چاہیے۔ تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی؟ فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی۔ تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا، اور وہ اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے۔ جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائیں، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں، لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کریں تو تسبیح شروع کر دیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ